بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ قرآن مجید کا جو ماہر ہے، جو وہ فرشتے جو اپنی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح ادا کرنے والے ہیں. یہ جو لفظ بر ہے نا عربی زبان میں، یہ عام طور پر اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کرنے والے شخص کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے وہ اولاد جو ماں باپ کی ذمہ داری کا زیادہ احساس کرتی ہے، اسے اس بیٹے کو بار کہتے ہیں. بار یعنی رے کی شد ہے، کیونکہ اپنے حقوق و فرائض جو ہے بہترین طریقے سے پورے کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو اللہ محتاج نہیں ہے، فرشتوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ کوئی دنیا کا نظام ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو پورا اپنا نظام ہے نا، وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. تو اس نظام کے اندر فرشتوں کو جو اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں تو بہت بڑی ہیں، لیکن ان کے لیے نہ جنت اور نہ کوئی جہنم. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ذمہ داریاں تو پوری ادا کر رہے ہیں، لیکن جزا اور سزا جو ہے نہیں ہے. تو اس کے اندر کرام برارہ یعنی وہ معزز فرشتے جو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بہت اعلیٰ معیار رکھتے ہیں، تو ان میں سے جو سفرہ ہیں، جو قضاء و قدر کے اندر جو ہے وہ لکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ جن کو سونپی گئی ہے، گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک کارگزاری جو ہے وہ کرنے والے ہوتے ہیں، کارگزاری ڈالنے والے، اور ایک ان کو چیک کرنے والے. کسی بھی نظام کا بنیادی حصہ جو ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر اس نظام کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، یہ ایک بڑا مشہور لفظ ہے ہمارے ہاں، کہ اس کا جائزہ نہ لیا جائے اور اس کے اندر توازن پیدا نہ کیا جائے تو نظام تباہ ہو جاتا ہے. عام طور پر یہ جو طاقت کا راج ہوتا ہے نا، کہ طاقت دکھا کر جبر، اسلام کے اندر یہ بڑی خوفناک چیز ہے. انسان جو جبراً طاقت کے ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، یہی سب سے بڑی وہ چیز ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے تکبر سے. انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بات دور نہ نکل جائے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو ماہر ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کے معزز ذمہ داریاں ادا کرنے والے جو فرشتے ہیں، ان کے ساتھ قرآن مجید کے ماہرین ہوں گے. کتنا اونچا مقام ہے. اور قرآن مجید کی مہارت میں اس کی تلاوت جو ہمارے ہاں معروف محاورہ ہے سے لے کر
اس کے مفاہیم، اس کے مقاصد. قرآن مجید کے اندر ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، پھر اس بڑے مقصد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ذیلی مقاصد ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ہائے ہائے. جو بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے اعتبار سے تو قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام جو ہے وہ نص بنتا ہے، کیونکہ نص کے اندر جو اصل بڑا مقصد ہے نا وہ ملحوظ رکھا جاتا ہے. باقی اس کے جو دیگر فوائد ہوتے ہیں ان کو عام طور پر فرق یوں کر لیا جاتا ہے کہ اس بڑے مقصد کو جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ کہ لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، اور باقیوں کو جو ہے وہ دیگر اغراض یعنی اور جو انسان کی بعض جو ہے وہ توجہات ہوتی ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، ان کو اغراض جو ہے وہ کہا جاتا ہے عام طور پر. یعنی ایک غرض اور مقصد کا ایک یہ بھی فرق ہے. تو میں نے یہ بات جو ایک آپ کے سامنے بیان کی، یہ بس بڑا اہم نقطہ ہے. اگر اس کا فرق نہیں کریں گے نا تو بہت بڑی بڑی جو چیزیں ہیں نا وہ نظر انداز ہو جائے گی. کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا جو ایک اصل مقصد کیا ہے، اصل مراد کیا ہے، اور اس کے بعد ضمنی فوائد تو ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر نقطہ. اس لیے جو لوگ ایک بات کو لینے کے بعد باقی سب کی تردید شروع کر دیتے ہیں، یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہوتی ہے. اصل میں انسانی بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کو سمجھ دیتے ہیں نا تو انسان اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ اب مجھے ہی پتہ ہے اور تمام میرے سامنے ہیچ ہیں. یہ انسانی کمزوری ہے. تو اس وجہ سے انسان کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کوئی سوجھ بوجھ دے دے قرآن مجید کے بارے میں، الماہر بالقرآن کی صورت میں، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ انسان کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو بات اس کو اللہ نے سمجھائی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، اوروں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی چونکہ یہ معاملے غور و فکر سے متعلقہ ہیں، تو جو غور و فکر سے متعلقہ جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں جو ہے وہ انسان اپنے اوپر اعتماد کرنے کے اعتماد تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اعتماد نہ ہو تو انسان علمی بات بیان ہی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بہت اچھا واللہ عندہ حسن الثواب واللہ عالم بالصواب وغیرہ عام طور پر جب کوئی انسان سوچ و بچار کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں لیکن میں اس کو بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. چلیے 3 حدیثیں تو ہو چکی ہیں، اب چوتھی حدیث جو ہے وہ آج الحمدللہ. حدیثیں تو یہ تقریباً وہی آ رہی ہیں لیکن امام بخاری کا جو مقصد ہے وہ پڑھ کر پھر انشاءاللہ واضح کرتے ہیں. تو کوئی سند میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. عبداللہ بن عباس جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو ہے وہ چھپے رہتے تھے، اس لیے کہ ابتدا میں تو آپ جو ہے وہ اپنے کام کے لیے جو ہے وہ چھپ کر کام کرتے رہے ہیں. تو لیکن آپ چھپ کر بھی جو کام کرتے تھے اس میں آپ کے ساتھی تھے. میں یہ ویسے آپ کو اشارتاً بتا چکا ہوں کہ نظام جو ہے اسلام کے اندر جو نظام کا تصور ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، جبکہ یہ ترقی یافتہ دنیا جو اپنے بڑے بلند باغ دعوے کرتی ہے ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ اصل میں انسانوں کا معاملہ انسانوں سے ہوتا ہے. زمین کو جو ہے وہ علاقے کو اہمیت دے کر جو ہے وہ انسانوں کو کمتر قرار دینا جو ہے یہ پہلی بیوقوفی ہے. تو اس لیے انسانوں کے
نظم کے اندر جو اصل تعلق ہوتا ہے وہ امیر کا اور مامورین کا، جو چونکہ نظام کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ اطاعت ہے. اگر اطاعت نہ ہو تو کوئی نظام سے اعلیٰ کیوں نہ ہو. تو اس لیے وہ لوگ بڑے بے سمجھ ہوتے ہیں جو کسی کی اطاعت تو نہ کرتے ہوں لیکن دوسرے سے کہیں نظام بنائیں نظام بنائیں. تو حالانکہ جس کے اندر جہاں اطاعت نہ ہو وہاں کوئی نظم ہی نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا ایک نظام قائم کیا ہے، مرد کو قوام بنایا ہے اور اس طرح مشن میں شریک ہونا چاہیے. اور جو عام طور پر جو گھروں میں تباہیاں ہوتی ہیں نا، کہنے کو تو وہ نظر نہیں آتی لیکن ان کے اندر عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. چلیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر زندگی گزارتے تھے، اور جب وہ اپنی آواز بلند کرتے تو مشرک سنتے تو قرآن مجید کو بھی برا بھلا کہتے. اور جو لانے والے ہیں یعنی من جا بہی سے دو مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو لانے والے جبرائیل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ خاص طور پر یہود جو ہیں وہ جبرائیل کے بڑے دشمن ہیں. اس اعتبار سے یہاں جبرائیل بھی ہو سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ جبرائیل تو ایک درمیانی واسطہ ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتے عام طور پر. ہاں جب کہ وہ انسانی شکل میں آئیں اور کوئی ان کو دیکھے تو اور بات ہے. تو لیکن پھر لانے والے تو پھر اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ جاتے ہیں. تو اس لیے من جا بہی سے مراد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو گویا کہ آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور قرآن کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا ہے کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا. اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنی بلند بھی نہ نماز پڑھیے کہ مشرک جو ہیں وہ اس کو سن کر جو ہے وہ برا بھلا کہیں، اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھیے کہ جو آپ کے محبت کرنے والے ہیں اس قرآن مجید کو سن کر جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں بھائی آخر غور تو کرو، سنو تو. ایسے مزاج بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ اس سوال کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ حرج کیا ہے سننے میں، اللہ نے تمہیں جو سوجھ بوجھ دی ہے. تو ولا تخافت بہا یہ جو ہے وہ موجود ہے. ویسے یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور اوپر جو عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ماہر بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تلاوت کرتے تو چونکہ یہ قرآن مجید آپ کے دل پر اترتا تھا جس کی کیفیت سے ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تو اسے ہی پتہ ہے کہ جسے ملکہ نبوت بھی حاصل ہو اور پھر کس طرح جو ہے وہ جبرائیل قرآن دل پر نازل کرتے ہیں. ہمارے اوپر جس طرح کسی کی جو کیفیت کا صحیح اندازہ تو وہی کر سکتا ہے جس کے اوپر وہ کیفیت وارد ہو، دوسرے تو خیر ٹیبے لگاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کام، ایک تو قرآن مجید کا جو ہے وہ آپ کا پڑھنا، قرآن مجید کی مہارت، اور اسی طرح آپ کا اچھی بات سے پڑھنا. ویسے آپ کو مقصود ہے کہ یہ تمام کی تمام جو عنوانات ہیں ان کے اندر ایک اجمالی طور پر جو بڑا مقصد ہے وہ ایک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھنا ہے، چونکہ آپ مخلوق ہیں اس لیے آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن مجید کی مہارت حاصل کریں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں. آپ خود بھی مخلوق ہیں اور آپ کی مہارتیں بھی مخلوق ہیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید، میں بار بار اس ذکر کر دیتا ہوں مفعول بہ کا، کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک اس سے الگ چیز ہے. یعنی وہ بلکہ
ایک بعد میں ایک روایت آئے گی، بڑے ہی امام بخاری نے اس روایت کو لا کر جو ہے وہ طبیعت بڑی مطمئن ہوئی. دیکھیے کتنی شاندار روایت لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو امام بخاری کو سوجھ بوجھ دی تھی اور جو نعمتیں دی تھی، ہمیں اس بات کی تو اجازت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو نعمت کسی کو دی ہے وہ اللہ ہمیں بھی دے دے. اور تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے. اور اس میں مسابقت بھی جائز ہے کہ اللہ سے وہ چیز مانگو. کوئی یہ ٹھیک ہے کہ امام بخاری کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے دروازے بند نہیں کر دیے. بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اللہ لوگوں سے لینے والے ہیں. اسی لیے کم ترک الاولون للآخرین، یعنی پہلے والوں نے آخرین بھی اور آخرین یعنی دوسروں کے لیے یا پچھلے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ کتنا کچھ چھوڑ دیا ہے. تو اسی لیے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے انسانوں کا، اس میں جو انسان جو ہے وہ دین کی خدمت کا کام کرتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار ہے. کتاب و سنت کی بہت خدمت ہو چکی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے ایسے لوگ بھیجتے رہیں گے جو نئے سے نئی جو ہے وہ ایسی باتیں بیان کریں گے جو پہلوں سے رہ گئی ہیں. اور ایک ذمہ داری تو انسان کی ہے کہ اس نے جو ہے وہ حالات کے مطابق جو ہے وہ کتاب و سنت کا اطلاق کرنا ہے. یعنی کتاب و سنت کو جب عمل میں لانا ہے تو وہ اسے ہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر ہو تو وہ بھی اطلاق ہے، کسی اور کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کرے تو وہ بھی اطلاق ہی ہے. تو اصل میں تو ذمہ داری ہماری اطلاق کی رہ گئی ہے. اس لیے ایسے لوگ جو سوجھ بوجھ سے کام کم لیتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں رہتے ہیں، مجھے خاص طور پر شاہ ولی اللہ کی یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھ کر بڑی یاد آتی ہے کہ جن کی دنیا کی سمجھ بہت تھوڑی ہوتی ہے اور پھر وہ تھوڑی سمجھ کی بنا پر جو ہے وہ خود بھی فتنے میں پڑتے ہیں، دوسروں کو بھی فتنے کا شکار کرتے ہیں. اور اسی لیے شاہ ولی اللہ کی یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے جب تقسیم کی ہے تو فقہائے محدثین کو جو ہے وہ انہوں نے لفظ بولا ہے. اس لیے کہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا بھی بڑی ایک خیر کی بات ہے، لیکن من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے جو ہے وہ اس کا اطلاق، اس کی تطبیق اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو نئے نئے معاملات پیش آتے ہیں ان کے حل، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ مہارت میں شامل ہیں. یہ وہ فقاہت ہے. میں اس وقت وہ جو ہمارے ہاں معروف فقہی اصطلاح ہے میں اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا. قرآن مجید کے اندر لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین بھی انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور حدیث کے اندر بھی وہی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا فقہائے محدثین، اس لیے کہ عام طور پر جن کا دنیا سے تعلق کم ہوتا ہے نا اور وہ ایک چیز کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں، عام طور پر دنیا سے تعلق کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بہت کم فائدہ مند ہوتے ہیں. تو میرا بالکل ابتدا میں ہی یہ اللہ نے رجحان بنایا تھا کہ دنیا کو سمجھ کر جو ہے کتاب و سنت کا جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. تو میں تو علم نافع سمجھتا ہی اسی کو ہوں. اور الحمدللہ میری جو آج تک دعا ہے بڑی پسندیدہ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، ایک روایت میں ہے ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا یستجاب لہا. یہ میری بڑی ہی پسندیدہ دعا ہے. میں نافع علم سمجھتا اسے ہوں. میں خدا نہ کرے میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو ہم نے دنیا چھوڑ کر بالکل ہی جو راہ اختیار کی ہوئی ہے نا، صرف سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھ لیا سب کچھ آ گیا. یہ ویسے اس کے اندر بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کا اگر پتہ نہ ہو تو انسان دنیا کی صحیح رہنمائی کر نہیں سکتا. اس لیے کہ دین کا مقصد دنیا کو سنوارنا ہے. بے عقل ہونا دین کا مقصد نہیں ہے، بلکہ عقل کا جتنا بھی استعمال ہے وہ فرق تو صرف اتنا ہے نا کہ ایک
انسان کی عقل ہے، تو انسان کی عقل جو ہے یہ کبھی بھی معیاری نہیں ہوتی. تو اس لیے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے نا، وہی کا ایک معیار ہے، لیکن اس وہی کو سمجھنے کے لیے عقل کا جتنا بھی استعمال ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. تو اسی لیے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ مومنوں کا وصف بیان کیا ہے. تو اس لیے مجھے چونکہ ان لوگوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے، تو میں بعض دفعہ جو ہے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہوں ان لوگوں سے جن کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ نہ پتہ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالتے ہیں اور خود بھی فتنے کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے، ہمیں خود بھی بچا کے رکھے، اور ایسے لوگوں کے فتنوں سے بھی اللہ ہمیں پناہ دے جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے وہ دین کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساساتہ عن ابیہ انہ اخبرہ ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال له انی اراک تحب الغنم والبادیۃ فاذا كنت فی غنمک و بادیتک فاذنت للصلاۃ فارفع صوتک بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سند آسان ہے. عبد الرحمن بن ابی ساسا جو ہیں وہ اپنے والد ابو ساسا سے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے ابو سعید خدری سے جو ہے وہ یہ بات سنی ہے. اور ابو سعید خدری یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ ابو سعید خدری کا قول ہے کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو بکریوں کو، اور یہ جو عام طور پر صحرائی علاقے ہوتے ہیں نا، بکریاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت دی ہے کہ تو پہاڑوں کے اوپر کس طرح چڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے وہ رزق مل ہی جاتا ہے، تو یہ بھی تلاش کر لیتی ہیں. تو اس لیے عرب کے لوگ جو بدو تھے وہ بادیہ کی طرف ہی نسبت ہے. تو میں پسند کرتا ہوں کہ تو جو بکریاں اور صحرائی علاقوں کو پسند کرتا ہے، تو جب تو اپنے بکریوں میں ہوتا ہے یا اپنے صحرا میں ہوتا ہے تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اذان دے، اور نماز پڑھنے سے پہلے تو اکیلا ہے تو پھر بھی اذان دے دے، اس لیے کہ تیری آواز جو ہے جتنی اونچی ہوگی، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے گی وہاں تک تمام کے تمام جنات سننے والے، انسان سننے والے، اور کوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد جو ہے وہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی استعدادیں جو ہے وہ دی ہوئی ہیں. کم از کم جاندار چیزیں تو جو ہے وہ سنتی ہی ہیں. تو قیامت کے دن یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ انسان کے لیے گواہ بنیں گے. تو یہ مسئلہ ابو سعید خدری نے جو ہے جب بیان کیا، تو چونکہ اب یہ بات ان کی تھی، اس لیے ابو سعید خدری نے بعد میں وضاحت کر دی کہ سمعتہ من رسول اللہ، کہ میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کیونکہ امام بخاری کی شرط پوری ہو گئی کہ یہ روایت جو ہے یہ اب مسند ہو گئی ہے، ورنہ یہ پہلے موقوف تھی. چلیے ذرا آگے چلتے ہیں. اگلی روایت جو ہے، صاف سی بات ہے، مجھے یہ روایت بہت ہی زیادہ امام بخاری کا استدلال پسند آیا. ویسے تو منصور اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں. تو حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پڑھتے تھے، اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کا سر جو ہے یہ میری گود میں ہوتا، اور میں اس وقت جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہوتی. بڑا عجیب استدلال ہے. استدلال یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ تو آپ کی قرات ہوتی نا. آپ خود مخلوق ہیں, آپ کی قرات بھی مخلوق ہے, لیکن جس قرآن کو پڑھتے وہ تو مخلوق نہیں تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جو ہے وہ تو چلیے حائزہ وہ ان کی طرف نسبت ہے, خود حائزہ تو نہیں پڑھ رہی, اس لیے آپ قرات کرتے ہیں, لیکن جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ عائشہ کی گود میں نہیں ہوتا تھا. اس سے کیا فرق واضح ہوا ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ اور چیز ہے اور خود قرآن جو ہے وہ اور چیز ہے. یہ نقطہ جو ہے وہ اب ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بھی نیند آنی شروع ہو جائے گی. ذرا نقطہ غور کیجئے کہ اگر پڑھنا اور قرآن ایک ہی چیز ہو, جس قرآن کو پڑھا جا رہا ہے وہ مفعول بھی ہے نا, اس کو پڑھا جا رہا ہے, اگر وہ اور پڑھنا ایک ہی چیز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ حائضہ عورت کے گود میں ہو سکتا ہے. ہاں ایک چیز نہیں ہے نا. نبی اکرم کا پڑھنا تو حائضہ عورت کی گود میں ہوتا تھا, لیکن قرآن حائضہ عورت کی گود میں نہیں ہوتا. کیا مطلب اس کا کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور قرات ایک الگ چیز ہے. جی ہاں, کتنا ویسے شاندار ویسے استدلال ہے امام بخاری کا. اللہ نے جو سوجھ بوجھ ان کو دی تھی اللہ میں بھی دے دے اللہ کے پاس. اور یہ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ, مخالفت اور چیز ہے. مخالفت جو ہے وہ آپس میں نزاع ہوتا ہے, اختلاف جو ہے وہ اور چیز ہے. اختلاف اللیل والنہار یہ ایک معمول کی چیز ہے. اب اس حدیث کے اندر یہ حدیث قاریوں کے لیے بڑی مارکۃ الراح حدیث ہے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو آج میں کوشش کرتا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم کو یہ سنا کہ وہ سورۃ فرقان کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی تلاوت کر رہے تھے. تو میں نے جب توجہ کی, استماعت کہتے ہیں خاص طور پر غور سے سننا, جب میں نے غور سے سنا تو وہ تو کئی حروف پر جو ہے وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے. کیا مطلب, کئی حروف سے کیا مراد ہے؟ اصل میں قرآن مجید جو ہے وہ 7 حروف پر اتارا گیا ہے. تو اپنی قرات میں قرآن کا بعض حصہ جو کسی ایک حرف میں تلاوت کرتے تھے اور قرآن کا جو بعض حصہ ہے وہ کسی اور حرف میں تلاوت کر رہے تھے. یہ ہے حروف کا سیرہ. یہ نہیں مطلب جیسے ہمارے ہاں بعض قاری کرتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کو جو ہے وہ مختلف قراتوں میں اس طرح سے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی. یہ تو صرف سکھانے کے لیے ہے کہ قرآن مجید کے فروق کیا ہیں, لیکن ویسے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے کہ حروف کو آپس میں جو ہے وہ خلط ملط کر لیا جائے. اور یہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہشام بن حکیم جو ہے وہ کئی حروف میں جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے. کیا مطلب, کسی جگہ, لیکن یہ صرف اس کے لیے جائز ہے جو قرآن مجید کا ماہر ہو, اس کے لیے جائز نہیں ہے جو قرآن کا ماہر نہ ہو. اس لیے کہ جو قرآن کا ماہر نہیں ہوگا وہ ایسی جو ہے وہ اختلاط کی صورت پیدا کرے گا کہ وہ جو ہے بہت بڑی فساد کا باعث ہوگی. حتیٰ کہ جو روایت بالمعنی ہے حدیث کے اندر یہ بھی لفظوں کی جو تھوڑی بہت گنجائش ہے نا, یہ بھی عام شخص کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو الفاظ کی گہرائیوں سے جو ہے وہ واقف ہو, یعنی وہ مہارت رکھتا ہو کسی بات کو سمجھنے میں, تو وہی روایت بالمعنی کر سکتا ہے, ورنہ عام شخص کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے.
تو یہ علی حروف کثیرہ کا معنی یہ ہے. ویسے تو میرا ذہن یہ تھا، میں ترجمہ بعد میں کر دیتا ہوں، پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ اصل میں مسائل اس میں کیا ہے مشکل، اس لیے کہ اس میں بہت اختلاف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن الجزری جو ہیں وہ بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید جو ہے 7 حروف کی جو بات ہے اس کے بارے میں، چونکہ یہ بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ہیں بھی متاخرین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 30 سال تک اس کے معنی کے بارے میں غور کرتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کی 7 قسم کی معنوی نوعیتیں ہیں، اور قرآن مجید کی معنوی نوعیتوں کی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی جگہ قرآن مجید میں حکم ہوتا ہے، کسی جگہ ممانعت ہوتی ہے، کسی جگہ جو ہے وہ اللہ اچھے وعدے دیتے ہیں، کسی جگہ پر اللہ دھمکیاں جو ہے وہ ان کی بات کرتے ہیں. اچھا جی، تو اسی طرح کہیں جو ہے وہ اباحت ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ ہدایت ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ عبرت، کسی کو جو ہے وہ خاص طور پر مراد سمجھانے کے لیے یا عبرت دلانے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کی یہ معنی مراد ہے ساتھ. یہ تو انہوں نے معنوی حکمتیں بیان کی ہیں. اگرچہ اب یہ 7 قسم کی معنویتیں ہیں، چونکہ ابن الجزری جو ہیں یہ تو خود قاریوں میں سے ہیں، ماہرین قراء میں سے، یہ ان کی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس کے قرآن مجید کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 7 قرآن مجید کی ادائیگی کے طریقے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تلقی و ادا کی، تو اس میں کہیں تو ہے وہ ادغام آتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر قاری لوگ موجود ہیں، کہیں اظہار ہوتا ہے، کہیں اخفاء ہوتا ہے. میرا خیال میں آپ سارے جانتے ہیں نا جی، اظہار میں جو ہے وہ کوئی ایسی صورت بالکل نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کسی دوسرے شخص دوسرے کلمے کے ساتھ جو ہے وہ اظہار میں بات واضح ہونی چاہیے. اسی لیے من راک تو یہ اظہار ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ادغام ہے یا غیر ادغام ہے، اظہار ہے یا اخفاء ہے. اسی طرح کہیں قرآن مجید میں لفظ کو پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ جب زبر اور پیش کے بعد جب اللہ کا لفظ آتا ہے تو ویسے اللہ کا لفظ تو ویسے بھی پر کیا جاتا ہے، لیکن اگر زیر کے بعد آئے پھر نہیں پر ہوتا، تو اس کو آپ تفخیم کہتے ہیں، تفخیم و ترقیق. اسی طرح کہیں جو ہے وہ پڑھتے وقت جھکا لیا جاتا ہے، جیسے با کو بے، تا کو تے، بسم اللہ مجریہا، روایت حفص میں اس کی مشہور مثال ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کہیں ایک حرکت کو لمبا کر کے حرف کی شکل دے دی جاتی ہے، اس کو اشباع کہتے ہیں. اسی طرح کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، یہ تمام کے تمام ادائیگی کے لہجے ہیں، طریقے ہیں. کہیں جو ہے وہ زور دے کر لفظ کو پڑھا جاتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ اخفار یعنی تخفیف ہوتی ہے، تشدید و تخفیف کی اصطلاحیں ہیں. اسی طرح کسی کو نرم پڑھا جاتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ حق جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ قاف کو جو ہے وہ قلقلے کے ساتھ نمایاں کیا جاتا ہے.
اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ 7 مراد ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس لیے صحیح نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں. یہ اصل میں بعد کی سوچیں ہیں کہ قرآن مجید کے معنوی تنوعات اس طرح کے ہیں اور قرآن مجید کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی حصر نہیں ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں اگر آپ گننے لگیں تو 7 بھی ہو سکتی ہیں، کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ اس کو اگر آپ سینکڑوں تک لے جائیں تو وہ بھی. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے جو طرق ہیں، قراتیں طرق، آپ ان سے واقف ہیں. میں اس وقت اس کی تشریح میں نہیں پڑھنا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی. تو وہ تو پھر سینکڑوں بن جاتے ہیں. 80 تو جو ہے وہ آپ کے طرق معروف ہے نا، عشرہ کبریٰ اور عشرہ صغریٰ. لیکن یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح کے پڑے ہوئے نہیں تھے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کریں. یہ اصطلاحات تمام کی تمام بات کی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تنوع معنی مراد ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی ادائیگی کے طریقوں میں جو تنوع ہے وہ مراد ہے. اور اس کے لیے جو بہترین بات، یعنی اگرچہ مجھے اس بارے میں یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ پسند رہی، جو محمد علی سائس نے جو ہے وہ محمد علی سائس جو ہے یہ استاد ہیں مصر کے. اگرچہ مصر کے اندر عقیدے وغیرہ کے مسائل کے بارے میں تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ویسے یہ ہے کہ ذرا سوچ بچار ان کی اچھی ہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو ترجیح دی ہے جو بات میں آگے بیان کرنے لگا ہوں. لیکن اس کے بارے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لغت کے بڑے بڑے امام ہیں جن کا یہ قول ہے، خاص طور پر ابو عبید، جن کے اوپر امام بخاری جو ہے وہ فخر کرتے ہیں. ابو عبید قاسم بن سلام جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں. ہاں، اور امام بخاری ان کا حوالہ دیتے ہیں اکثر لغت میں. ایک ابو عبید ہیں، ایک ابو عبیدہ ہیں. مجاز القرآن جو ہے وہ ابو عبیدہ کی ہے، وہ ابو عبید کی نہیں ہے. ویسے اب تو لوگوں نے کام کیا، میرے پاس جو چونکہ میرا اصول فقہ کا ذوق رہا ہے اس لیے میں نے کوشش کر کے یہ کتاب جو ہے کہیں خریدی تھی. اللہ کا شکر ہے میرے پاس موجود ہے کہ ان کے اصول فقہ پر بھی. تو اس کے اندر جو بڑے بڑے لغت کے امام ہیں، میں سب سے اہم ابو عبید قاسم بن سلام کو سمجھتا ہوں. اور یہ ویسے بھی یعنی دنیا داری سے بھی بہت واقف تھے، اس لیے ان کی کتاب الاموال جو ہے، جو خاص طور پر جو ہے زکوٰۃ و شر اور خراج کے بارے میں مالیاتی جو نظام ہے اس کے بارے میں، عام طور پر مالیاتی نظام کے بارے میں جو لوگ سوجھ بوجھ بہت اچھی رکھتے ہیں نا، بہت کم لوگ ہیں. تو ان میں سے یہ ایک ہیں. ویسے تو لغت کے بھی ماہر ہیں، لیکن ان کی جو کتاب ہے نا کتاب الاموال وہ بڑی عمدہ کتاب ہے. اگرچہ ترجمہ کر کے تشریح کرنے والے نے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت بڑے عالم کا بیٹا محمد سورتی کا بیٹا ہے، عبدالرحمن طاہر سورتی. اس نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن چونکہ خود پرویزی تھا تو اس لیے اس کے اندر کافی بگاڑ بھی موجود ہے. چلیے، تو یہ تشریح جو میں اس وقت کرنے لگا ہوں یہ ان بڑے بڑے اماموں کی طرف منسوب ہے. اور مفسرین میں جو ہے وہ ابن عطیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. اور محدثین میں امام بیکی، جن کی کتاب جو ہے وہ عقیدہ میں بھی کتاب الالوف جو ہے وہ انہی کی ہے. تو یہ یعنی مطلب ہے محدثین میں بیکی نے بھی ترجیح دی ہے، مفسرین میں ابن عطیہ ہیں، اور لغت کے ماہرین میں ابو عبید، ازہری، سالب، یہ تمام کے تمام جو ہے ان کی جو بات ہے مجھے دلائل کے اعتبار سے وہ پسند آئی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کو صحیح علم ہے. میں اپنی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تو
انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ لغتیں ہیں، اور لغتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک عربی زبان ہے اور ایک غیر عربی زبان ہے، نہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ قبائل کے اندر جو ہے وہ بعض الفاظ کا بھی فرق ہوتا ہے بولنے میں بھی، اور بعض دفعہ لہجوں کا بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ لغات اور لہجات جو ہیں اصل میں اس کے اندر 7 قسم کے جو قبائل ہیں نا ان کا دھیان رکھا گیا ہے. یہ اصل میں وہ قبائل ہیں جو اس زمانے میں جن کی زبانوں کے معمولی اختلافات اور لہجوں کا اختلاف. آپ دیکھیے پنجابی جو ہے وہ امرتسر کی پنجابی اور ہے، لاہور کی پنجابی اور ہے، دہلی میں پنجابی اور ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو خاص طور پر یہ ملتان میں سرائکی، یہ بھی ایک پنجابی کی قسم ہے، یہ وہاں کی سرائکی جو ہے وہ اور ہے. لہجوں کا بھی فرق ہے اور الفاظ کا بھی فرق ہے. حتیٰ کہ اردو دیکھیے، کراچی والوں کا اردو اور ہے، لاہور والوں کا اردو اور ہے، دہلی والوں کا اردو اور ہے، اور لکھنؤ والوں کا اردو اور ہے. تو یہ اصل میں اس طرح کا فرق مراد ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بارے میں جو زوردار دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے جو ہے وہ پہلے قرآن جب پڑھایا ہے تو وہ 1 حرف پر پڑھایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کو ذکر کرتے رہے بار بار. تو خود اگرچہ آپ کو پتا کہ وہ تو اللہ کی ذمہ داری تھی کہ نبی اکرم کو محفوظ رہے گا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبرائیل سے بار بار کہتے رہے کہ اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ عربوں کی لغتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ جو 7 مشہور قبائل ہیں ان کی جو آپس میں لغوی فرق ہیں اس کو لنگوسٹک کے لفظ سے بیان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے لینگویج اور ایک ہوتا ہے لنگوسٹک، اس کے اندر لہجے آ جاتے ہیں. تو لہجے بھی اور لغت، یعنی لہجوں کے ذریعے سے اصل میں لغت کا جو پہلو ہے نا اس کو واضح کیا جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پھر آپ مطالبہ کرتے رہے یہاں تک کہ 1 حرف کے پھر 2 بنے، 2 کے پھر 3 بنے، 3 کے پھر 4 بنے، 4 کے 5 بنے، 5 کے 6 بنے، اور 6 کے 7 بنے. تو اس طرح سے جو ہے وہ 7 حرفوں تک جو ہے اس کی اجازت ہوئی. اور باقاعدہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دور ہوتا تھا تو اس دور کے اندر آپ کو علم ہے کہ پورا رمضان یہ جو ہے وہ دور ہوتا تھا. تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ تمام کے تمام حروف، اگرچہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شروع میں ہی 7 آ گئے تھے، ظاہر ہے کہ 7 تو پھر آخر میں پورے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کتنے دور ہوئے ہیں اس میں ایک بات پکی ہے کہ جو آپ کا عرضہ اخیرہ ہے اس کے اندر تو باہر صورت 7 کے 7 حروف موجود تھے. تو اس لیے یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی، اس کے مطابق جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اس کی توجیہ یہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے. میں نے جو ہے وہ ابن الجزری کا اس لیے نام دیا کہ دیکھیے ایک آدمی قاری ہے اور لیکن قرات کی مہارت اور چیز ہے، اور یہ جو ہوتی ہے نا سوچ بچار کی گہرائی، یہ اور چیز ہوتی ہے. اس میں ویسے مسئلے بڑے بڑے نازک ہیں، لیکن مجھے وقت نے جتنی اجازت دی میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنی بیان کروں گا. باقی پھر میں نے آپ کو ایک تو میں نے یہ بیان کیا کہ یہ اس کے متعلق ابن الجزری کی جو بات ہے وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ تو بالکل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
نہ تو ادائیگی میں تنوعات جو ہے وہ آپ اس طرح کے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہوں، اور پھر ان کے اندر حصر کی بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح جنہوں نے معنی کا تنوع مراد دیا ہے، اگرچہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا میں بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مترادف الفاظ کا استعمال جائز تھا، لیکن پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ اگر وہ منسوخ نہ ہوتا تو پھر قرآن مجید باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ نے شروع میں جو ہے وہ آسانی رکھی ہو، پھر بعد میں منسوخ کر دیا ہو۔ لیکن یہ جو قول ہے نا کہ ایک حرف باقی رہ گیا اور باقی 6 کے 6 جو ہے، بڑی خطرناک بات ہے، بہت بڑا الزام ہے یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 6 حرف ختم کر دیے تھے۔ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے حضرت عثمان پر، اس سے بڑی کوئی تہمت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے 6 حرف جب اللہ تعالیٰ نے جائز کیا، حضرت عثمان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی شریعت کو بدلنے والے۔ جب 7 حرف جو ہے وہ اللہ نے اتارے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھے ہیں، تو حضرت عثمان کو مجال ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عثمان پر یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ ایک حرف باقی رکھا اور باقی سب، وہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی کراتے ہیں یہ سب ایک حرف کی ہیں، یہ بہت ہی فضول بات ہے۔ تو اگرچہ میرے ساتھ زندگی میں بہت سے واقعات ہو چکے ہیں اہل علم کے ساتھ، میں ویسے دہرانا نہیں چاہتا اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ چند ایک اعتراضات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان اعتراضات کا میں جواب دے دوں تاکہ کم از کم آپ کو، ایک تو اعتراض یہ ہے کہ، اور یہ امام سیوطی نے اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور ہشام بن حکیم دونوں قریشی تھے، تو اگر یہ لغتوں کا اختلاف ہوتا تو قریش کی زبان بولنے والوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا ویسے جواب یہ ہے کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ الگ کر کے تو قبائل کو بلا کر جو ہے وہ نہیں سکھایا کہ فلاں قبیلے کو بلاؤ، اب اس انداز سے تم پڑھو، فلاں قبیلے کو بلاؤ، اس انداز سے تم پڑھو، یہ تو آپ نے کام ہی نہیں کیا۔ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کا بیان کرتے تو اس وقت تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایک کٹ ہوتا، تو اس کے لیے جو سیکھنے والے ہیں وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین عطا کی ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ سیکھ لیتے تھے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت عام دی ہوئی تھی 7 حرف کی، تو اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ عام اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، میں نے وہ تو آپ بتا دیا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ جب مختلف حروف میں پڑھتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مختلف حروف اس کو قرآن مجید کی مہارت ہی موجود نہ ہو۔ مہارت سے مراد یہ ہے کہ معنوی، خاص طور پر قرآن مجید، اس کے بے شمار معنوی فوائد ہیں، میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کلیت القرآن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن میری جو ذمہ داری ہے وہ صرف اتنی ہے کہ میں جو سوجھ بوجھ کی چیزیں ہیں وہ بتاتا رہوں۔ تو اس کے بارے میں یہ جو جواب ہے، ایسے میں اس لیے کہ یہ جواب بھی محمد علی سائس نے ہی جو ہے وہ سیوطی کا دیا ہے اور یہ اچھا جواب ہے۔ تو اچھا، ایک بات جو ہے وہ اور اس کے اوپر اعتراض پڑتا ہے، وہ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب انہوں نے زید بن ثابت کو اور ان کے ساتھیوں کی ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ قرآن مجید کو وہ لکھیں مصحف کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید اللہ کے رسول کے زمانہ میں جمع تھا صرف تلاوت کے اعتبار سے،
اور باقی یہ ہے کہ اس طرح بھی جمع تھا، ٹھکریوں پر، چھالوں پر، چیتھڑوں پر، وہ ڈھیر کی صورت میں موجود تھا۔ پھر بعد میں یہ جب کاغذوں میں لکھا گیا تو پھر یہ صحیفے بن گئے، وہ ابوبکر صدیق کا کام یہ ہے۔ لیکن اس کو باقاعدہ جو ہے ترتیب دے کر اس کے اندر اور بھی جو اس کا رسم الخط متعین کرنے کا جتنا بھی کام ہے، میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے عثمان کے دور میں ہوا ہے، اور اسی لیے جامع قرآن جو ہے یہ جو آخری شکل ہے قرآن مجید کی وہ حضرت عثمان نے دی ہے۔ اس کے بعد اس پر مزید بہت سے کام ہوئے ہیں، حرکتوں کے، نقطوں کے، اور اس کے بعد میں جو پھر جو قاریوں نے جو ہے وہ قراتیں الگ الگ کی ہیں، یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بات کو بھی واضح کروں گا قاریوں کی قراتوں کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن میں پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی ہدایت یہ تھی کہ اگر تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف ہو جائے قرآن کے بارے میں تو فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قریش، اس کو جو ہے وہ قریش کی لغت میں لکھنا۔ اب یہاں لفظ دو ہیں، لغت تو بولی جاتی ہے اور کتابت جو ہے یہ رسم الخط ہے۔ ان دو لفظوں نے مسئلے کو حل کر دیا ہے جو بہت بڑی مشکل تھی۔ خیر اگرچہ لوگوں نے جواب دیے ہیں، ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ حضرت عثمان کا یہ کہنا کہ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، قریش کی زبان میں اترا ہے، تو اس کا ایک تو معنی یہ ہے کہ شروع میں جو قرآن مجید اترا ہے تو وہ قریش کی زبان میں تھا، پھر بعد میں دیگر قبائل کی زبانوں کے اندر جو تھوڑے بہت فرق ہیں ان کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا فَاكْتُبُوهُ بِلُغَةِ قریش، اس کا تعلق زیادہ رسم الخط سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو رسم الخط اختیار کیا گیا، یہ تو آپ کو علم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر اس وقت نقطے بھی نہیں تھے اور حرکتیں بھی نہیں تھیں۔ تو حضرت عثمان نے جو رسم الخط کمیٹی کے مشورے سے سارا کام ہوا تھا، لیکن ہمیشہ جب نسبت ہوتی ہے تو وہ رئیس کی طرف ہوتی ہے، چونکہ آپ کی ہدایت کے مطابق کام ہو رہا تھا، اس لیے نسبتیں حضرت عثمان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو معنی یہ تھا کہ ایک اصل چیز ہے اور ایک اس کے تابع ہے۔ قرآن مجید کو جو ہے یہ جو مختلف طرح سے قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے، اس کے اندر لکھتے وقت ایک اصل ہے اور ایک اس کے تابع ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، روایت حفص کی مثال ہی موجود ہے کہ آپ دیکھیے بسطتاً، اور یہاں جو ہے وہ سواد بھی ہے اور بسطتاً سین بھی ہے، تو یہ دونوں موجود ہیں۔ ہم المسیطرون سواد، اس طرح اور بھی بہت ہیں، لست علیہم بمسیطر، لست علیہ، یہ ساری جو ہیں اصل کس کو بنایا جائے، ان کی مراد یہ کہ اصل بناؤ قریش کو، اور کسی اور کو اگر آپ اشارتاً کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اس وقت سواد کے اوپر سین پڑی ہوتی ہے یا سین کے اوپر سواد پڑی ہوتی ہے، یہ اصل میں یہ وہی چیز ہے کہ اصل جو ہے وہ قریش کا جو اس کو اصل قرار دو لکھائی میں، اور جو باقیوں کو تابع کر دو، یہ اصل میں مقصود ہے۔ اس لیے کہ فَاكْتُبُوهُ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مراد رسم الخط ہے، اور لغت کا معنی یہ ہے کہ ان کے بول میں جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو اس میں رسم الخط وہ اختیار کریں اصل قریش کا ہو اور باقیوں کو تابع رکھیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر مسائل بڑے نازک موجود ہیں، میں چلیے ایک آدھی بات جو ضروری ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ میرا خیال یہ میں کم از کم ترجمہ کر دیتا ہوں، شاید کوئی بات جو ہے میرے ذہن میں آ جائے، کم از کم ترجمہ مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد مزید بات جو ہے وہ کسی اور وقت بھی کر لیں گے۔ اگرچہ میرے ذہن میں بہت باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ موضوع جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اختصار کی صورت میں جو ہے وہ اسے ایک سبق میں سمیٹا جا سکے، میں اس لیے ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا حروف کثیرہ سے یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی تلاوت کے اندر کئی حروف کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ہشام بن حکیم کیا کر رہے تھے؟ وہ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میری قرات سے ان کا بہت سارا نہیں، پہلے لفظ ذرا دیکھیے کیا لفظ ہے۔ یقرأ علی حروف کثیرہ، کیا مطلب ہے؟ ایک حرف میں نہیں پڑھ رہے تھے وہ، مشکل سے ہے۔ نہیں مشکل نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ تلاوت کے اندر کئی حرف اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنی قراتیں ہیں یہ تمام کے تمام ملغوبے ہیں۔ یہ بات آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرات جو ہے وہ فلاں حرف ہے۔ پوری امت کے اندر جو ہے کوئی آدمی یہ فرق کر ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ نے ملغوبے تیار کیے ہوئے ہیں، تو اس کی بڑی دلیل یہ ہے، یہ جو ہشام ہے ان کی تلاوت ہی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کئی حرفوں کو جو ہے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ ملغوبہ کہتے ہی اسے ہیں جب آپ اکٹھے کریں گے تو۔ قرآن مجید کے الگ الگ حرف تو اس طرح آپ محفوظ ہی نہیں ہیں، اس پر تقریباً جو ہے وہ تمام کا اتفاق ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ دلیل ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے وہ بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ دیر نہیں کرتے تھے، اسی وقت پل پڑھنے پر تیار ہو رہے تھے نماز کے اندر ہی، لیکن خیر اللہ نے ان کو صبر دیا تو ہمارے لیے۔ لیکن بعد میں انہی کا جو ہے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کر جو ہے وہ کھینچ کے لے آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ تو پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ پھر کہا کہ بھئی شکایت یہ پیش کی کہ جو آپ نے مجھے سکھایا یہ اس سے مختلف پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو۔ پھر انہیں کہا پہلے کہ پڑھو بھائی، تو انہوں نے اسی طرح پڑھا جیسے پہلے پڑھا تھا، یعنی مطلب ہے کہ حضرت عمر کو ان کی تلاوت جو ہے وہ حضرت عمر کی تلاوت کے اندر لہجے اور تھے، ان کے لہجے اور تھے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح اتارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر سے کہا کہ اب تم پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو کہا کہ اسی طرح اتارا گیا ہے، دونوں کی تصدیق کر دی۔ تو پھر آپ نے یہ ہے آخری بات کو ختم یوں کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، اور اب تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تمہیں جس طرح آسانی ہو، اور ہماری آسانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 7 حروف کو جو ہے وہ اب اکٹھے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جتنی قراتیں ہیں، جتنے طریقے ہیں، ان میں سے کوئی آدمی بڑے سے بڑا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ فلاں حرف ہے، بلکہ اس کی تشریح کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہے۔ میں ایک واقعہ جو پیش آیا، کیونکہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے جو چند ایک بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں، ان میں سے 2-3 جو ہے وہ، ان میں سے ایک تو میرے والد کے ساتھی تھے، ان کا نام تھا مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی۔ تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ والد صاحب عام طور پر لکھوایا کرتے تھے، ان کا خط تو بہت ہی عمدہ تھا، لیکن ویسے وہ لکھوانے کو پسند کرتے تھے، تو میرا بھی خط اچھا تھا اس لیے مجھ سے لکھواتے۔ تو مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی نے ان کی شدید بیماری کے دوران میں چند ایک سوالات کیے تھے، جنس، اسم جنس اور علم جنس کا فرق مجھے بتایا جائے۔ میں انشاءاللہ کسی وقت آپ کو پھر بتاؤں گا
یہ لمبا آپ پھر میرے والد نے مجھے تو سمجھا دیا، لیکن جو ان کا انداز تھا وہ والد صاحب کو پسند نہیں آیا کہ انہوں نے انداز امتحان کا اختیار کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ علماء کو امتحان کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کو کوئی بات نہیں آتی آپ کہیے کہ آپ اپنی رائے بتائیے میں فائدہ اٹھا لوں۔ یہ انداز جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں آیا، اس لیے نبی پھر ان کو جواب کوئی نہیں لکھا تھا، نہیں، لیکن مجھے بات سمجھا دی تھی کہ ان کا فرق کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھے اللہ، میں بات اصل میں جو بیان معنی میں اختلاف کی بات آپ کر رہے ہیں، ہیں، ان کے ہاں معنی اختلاف کی بات کر رہے ہیں، وہ یاد آ گیا۔ حافظ عبداللہ صاحب محدث ربڑی کے شاگردوں میں ایک مولانا یوسف کلکتوی تھے۔ جی علماء کے اندر مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، یہ بہت پر اعتماد آدمی تھے، تو اس لیے یہ عام طور پر میں ان کے ساتھ میری بہت ملاقاتیں ہیں، لیکن ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ دوران میں ہی آ گئے، اور درمیان میں آن کر جو ہے انہوں نے یہی مسئلہ جو ہے یہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی سے پوچھنا شروع کر دیا سبعۃ حروف کا، تو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے اصل میں اخبار میں اعلان دے رکھا تھا، یہ میرے خیال میں تقریباً آج سے 60 سال پہلے کی بات ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو عام طور پر ان کا مزاج یہ تھا، کہتے تھے کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر عہدے دار جو ہوتے ہیں نا وہ آپس میں کہ میں بڑا عہدے پر ہوں یہ کم عہدے پر ہے، تو وہ کہا کرتے تھے مولوی بھی سب برابر نہیں ہوتے، تو اپنے آپ کو وہ بہت ہی ایک میں لفظ فن خواں بولتا ہوں، فن خواں مولوی کہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ علامہ کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے اور اپنے ادارے کا نام رکھا بحر العلوم سعودیہ، بحر العلوم۔ اور میں نے ان کے درسوں میں شرکت بھی کی ہے، جب وہ پڑھاتے تھے میں کراچی میں عام طور پر جب جاتے تو ان کا کاروبار بھی تھا، ویسے کاروباری تھے، تیل کا کام کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے جی یوسف زبیدی نہیں یہ اور ہیں، یہ علامہ یوسف کلکتوی ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کو جن اٹھا کے لے گئے تھے، تو خیر ان کے واقعات، لیکن یہ کہ ان کا انداز ایسا تھا کہ ان دنوں 500 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی، آج سے 60 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا یہ سبعۃ حروف کی جو تفسیر مجھے تشریح صحیح بتائے گا اس کو میں 500 روپیہ انعام دوں گا۔ اچھا، بڑے لوگوں نے کوشش کی، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ حافظ عبداللہ صاحب کی موجودگی میں بھی حافظ صاحب نے خیر کچھ باتیں کی، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اس درس میں تمام باتیں واضح نہیں ہو سکتی تھیں، تو لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے درس کے دوران میں جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا، تو اتنی اہم چیز ہے۔ باقی چیزیں تو خیر بہت سی ہیں، لیکن میں اب اس اعتبار سے خیال تو یہی تھا میں نے کہ میں آپ کو اور بھی بہت سے باتیں بتاؤں گا، لیکن میں سوالات پیدا کر دیتا ہوں، ان سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ سوچ کے آئیے گا انشاءاللہ۔ یہ اگلے جو ہے وہ درس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا موقع بموقع ان کو واضح کروں۔ بہت بڑے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے قرآن مجید کے مختلف لہجوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نام ہے ابن مجاہد، اور ابن مجاہد کی وفات جو ہے یہ 324 کی ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 245 کی ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ امام بخاری کی وفات کے وقت یہ 11 سال کے تھے، لیکن ان کی وفات جو ہے وہ ظاہر ہے امام بخاری کی وفات 256 کی ہے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن مجاہد نے جو کوشش کی ہے انہوں نے اصل میں 7 قسم کے لہجوں کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے بڑا مغالطہ لوگوں کو پیدا یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ سبعۃ حروف ہیں، یہ بالکل غلط ہے، سبعۃ حروف نہیں ہے وہ، انہوں نے 7 قسم کے لہجے جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑی محنت کی ابن مجاہد جو ہیں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں یہ رسائل یہ جو مواصلات
کا طریقہ وہ بہت کم تھا، اس لیے چیزیں اتنی جلدی پھیلتے نہیں تھیں۔ بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب کے اندر مختلف بڑے بڑے اماموں کی قراتوں کا ذکر کیا ہے، وہ ان قراتوں سے الگ ہیں جو قراتیں جو ہیں یہ بعد میں بنی ہیں۔ یہ جو قراتیں اب ہمارے ہاں ہیں کہ عشرہ صغریٰ، عشرہ کبریٰ، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پر مزید اضافے ہو رہے ہیں۔ مراکش نے جو ہے وہ 10 جی اس پر 10 اور طریقوں کا اضافہ کر دیا ہے، اور بھی اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ جو تبدیلیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اس میں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری جن بڑے بڑے اماموں کا حوالہ دے کر جو ہے بات کرتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں کہ یہ میری قرات ہے، اعمش کسی اور کے بارے میں کہہ دیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری قرات ہے، ہم اس قرات کو پڑھتے ہیں، تو ان قراتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا جواب آپ کو میں نے سوال اس لیے پیدا کر دیا کہ آپ نے یہ جواب مجھ سے پوچھنا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا۔ ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں پھر ساتھ ہی وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس وقت قراتیں ہیں ان کی پابندی جو ہے وہ شرعی طور پر کتنی ہے؟ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کا جو رسم الخط ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت عثمان کا رسم الخط جو ہے وہ ہر آدمی اختیار کرے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ ابھی سارے سوال ہیں کہ میں نے کسی کا جواب نہیں آپ کو دیا۔ جواب میں نے سوالات اس لیے پیدا کر دیے ہیں کہ اس وقت مجھے سوالات یاد ہیں، پھر بعد میں شاید مجھے سوالات بھی یاد نہ رہیں۔ آپ نے یہ سوالات جو ہے وہ مجھے موقع بہ موقع کرنے ہیں تاکہ اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ میرا ایک ذہن ہے، اور میں نے تحقیق کی ہوئی ہے، اور بات وہی ہے کہ جو میری تحقیق ہے اگر اس میں کوئی صحیح بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی بات غلط ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب العالمین کی رحمت سے۔ میں تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں نا تو ہمیشہ میں اس کے اندر شروع میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے جو ہے وہ توفیق مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ بلکہ اس وقت کچھ اور بات بھی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو اپنی تحقیق ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دوں گا۔ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ میرے سامنے ہیں۔ تو ایک میں نے جو آپ کو جواب دیا نا، خاص طور پر جو فَاكْتُبُوهُ بِلُغَاتِ قریش، یہ جو ہے یہ اس کا ذکر جو ہے یہ بہت کم ملتا ہے۔ تو نہیں، باقی تو جوابات جو ہیں یہ بحثوں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو تحقیق کے طور پر ہمیں پسند آتا ہے۔ تو لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے جوابات یہ بڑے مشکل سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو کچھ تحقیق ہے میں پیش کر دوں گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے مجھے اس کو نفع بخش بنانے کی توفیق دے دے، میں کم از کم اپنا علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دوں۔ باقی مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ تو میرا رہنما بن جا۔ اور ہاں، میں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے استغیثوں کا جو کلمہ ہے نا وہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ اللہ میری فریاد یہ ہے، اس لیے کہ رحمان اور رحیم کا مفہوم تو واضح ہے۔ میری فریاد یہ ہے کہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، میں تو اسے فریاد کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ مفہوم جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمہ بہت ہی اس لیے اچھا ہے کہ اللہ سے فریاد ہی کی جا سکتی ہے۔ چلیے جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جی۔ اللہ باقی اس کے بارے میں فقرہ و ما تیسر منہ کی مناسبت تو میں بیان کر چکا ہوں۔